بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارک فضائل، مناقب اور کمالات کی بنا پر جماعت اولیاء میں انفرادی حیثیت کی حامد غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کرامت لحاظ سے ولایت کے تاجدار تھے، اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی سیرت اور کردار اور اعلیٰ اخلاق کے باعث عظیم مرتبہ پر فائز تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ہر عمل شریعت اور طریقت کا آئینہ ہوتا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق حمیدہ اور اوصاف حمیدہ کی چند جھلکیاں پیش کریں گے۔ ناظرین، سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نازک بدن اور درمیان خط کے تھے۔ آپ کا رنگ گندمی رنگ کا اور سینہ خشک تھا، ریش مبارک بہت کنجان تھی اور ملی ہوئی تھی، چہرے پر ہیبت حق کی نوری شے دمکتی تھی اور آپ کی آواز بلند تھی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ تباہ مخلوق سے متواش ویرانہ پسند اخلاق سے دل برداشت تھا اور گمنامی میں مشتاق تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اضطراب کی کیفیت میں ہمیشہ محب اور منحقق رہتے تھے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارک صفات جمیلہ، فضائل حمیدہ اور اخلاق حسنہ کی مجسم تھے۔ شیخ موافق الدین قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جیسے اوصاف کا شیخ ابھی نہیں دیکھا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بولنے کی نسبت خاموش زیادہ رہا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسے سے جمعہ کے دن سوا کبھی نہیں نکلتے تھے۔ اس دن آپ رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد یا مصافیہ خانے کو جاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کی کیفیت تو یہاں تھی کہ آپ اپنے کاموں کو، اپنی نوم بیداری، اپنے ہر فعل عمل اور اپنی ہر حرکت اور سکون میں اپنے مولا، اپنے آقا، اپنے خالق، اپنے رازق، اپنے مالک کی خوش نور کو ملحوظ خاطر رکھا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، میری نماز، میری تمام عبادت، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ مجاہدہ آپ کی خلافت میں کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا تھا۔ شب بیداری آپ کی عادت مشترک تھی، نفس کشی آپ کا شیوا تھا، صائم فی نہار رہنا آپ کا معمول تھا اور قائم بلیل رہنا آپ کا ادنیٰ عمل تھا۔ چنانچہ منزل تزاد کو طے کرنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے طواس سے 25 سال تک وہاں کے جنگلوں، بیابان، ریگستان، پتھریلی زمینوں اور ویران مقامات میں تانے تنہا گزار دیے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شب بیداری اور قیام اللیل کی یہ حالت تھی کہ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی اور راتیں ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر تلاوت قرآن میں گزار دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نفل کی یہ کیفیت تھی کہ ہر رکعت 200 رکعت کے قریب پڑھا کرتے اور ہر رکعت میں سورہ مزمل یا سورہ رحمان تلاوت فرماتے تھے۔ اگر سورہ اخلاق پڑھتے تو ہر رکعت میں 100 بار سے کم نہ پڑھتے۔ نفس کشی یہاں تک تھی کہ کئی روز تک ایک ہی روزہ رکھتے اور پھر آفتہ کرتے وقت درختوں کے پتے، بیابان کی جڑی بوٹیاں، جنگلی پھلوں اور گری پڑی ترکار ماں کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ باوجود وضو کرنے کی ضرورت پیش آتی تو اسی وقت وضو تازہ کرتے اور 2 رکعت طے الوضو پڑھ کر بیٹھتے تھے۔ آخری عمر میں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ رات کو بالعموم تلاوت قرآن مجید میں مشغول رہتے۔ اکثر اوقات مقامات کئی گھنٹوں سر بوضو رہتے تھے اور پھر صبح تک آپ مراقبے میں رہتے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ محبت الہی میں کچھ ایسے سرشار اور مستغرق تھے کہ نیند مطلوع آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر اوقات فرمایا کرتے تھے کہ مجھے درد عشق سے نیند منع کرتا ہے۔ نماز صبح سے فارغ ہونے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ طلباء، خدام اور صافیہ کو شریعت اور
طریقت کی تعلیم دیتے اور مستلق دینی خبوط کے سبق درس فرماتے تھے۔ اس طرح حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ رات مولا کی عبادت میں گزارتے اور دین اصلاح نفو عیائے دین اور الہی کلمہ حق میں گزارتے تھے۔ ان ریاضت، شقا، مجاہدات، شہیدات، اتباع شہیدات اور نفس کشی کی انتہا کے باوجود بھی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ الہی میں اپنے آپ کو کہیں شے نہیں سمجھتے تھے۔ ہمیشہ عاجزی اور اخلاص میں رہ کر اپنے آپ کو کم تار سمجھ کر، سفر آخرت سے ڈر کر اور خدا بند تعالیٰ کے حضور میں گڑ گڑا کر اپنی بے کسی اور بے سرمائی کی اس کا اظہار کیا کرتے تھے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے غلستان میں ایک واقعہ قلم بند فرمایا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ خدا بند تعالیٰ کے حضور میں کس قدر صحیح عاجزی اور انصاری اور خالص بے کسی اور بے بسی کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ شیخ سعدی ریاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے کعبہ کے اندر پتھر پر سر رکھے ہوئے دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ انتہا عرضی اور اقساط سے فرما رہے تھے، اے خدا بند تعالیٰ مجھے بخش دے، اگر میں سزا کے لائق ہوں تو قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا تاکہ میں نیک لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ ناظرین، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی حیات مبارکہ کے آخری لمحات تک عبادت اور ریاضت اور مجاہد، زاہد، تقویٰ طاہر اور پاکیزہ گاری، دیندار اور اتباع شریعت میں مستق رہے اور ایک آن ایک لمحہ ایک ساتھ کے لیے بھی یاد خدا سے غافل نہیں ہوئے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ تمائے تیری دیا کی رضائی کو علمائے اشریا کی رائے پر ترجیح دیا کرتے تھے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ انہیں مودہ فلسفہ کے بعد اور ابتدا سے انوار نبوت سے قریب خیال کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ حضرت امام شفیع رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے مثال کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے۔ ناظرین، سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ عالمہ کا لباس جبتان فرمایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پوشاک کے واسطے دور دراز مامل گنڈم رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ ہر صبح آپ لباس تبدیل فرما کر پہلا لباس فقراء اور مساکی کو خیرات کر دیا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب کو آج کا ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ایسی ہی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔